ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 4واں باب 25 سے 33 آیات تک۔ ایک دن بڑا ہجوم یسوع کے ہمراہ جا رہا تھا، تو یسوع نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا، اور جو اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جب وہ برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر تصرف کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کی تکمیل کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈالے اور تیار نہ کر سکے تو جو لوگ دیکھیں وہ سب اس پر ہنسنے لگیں اور کہیں کہ اس شخص نے تعمیر شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے جنگ کرنے جانے کو ہو تو پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 کے ساتھ اس کا سامنا کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے قاصد بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ بس اسی طرح جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں جو واضح پیغام ہمیں ملتا ہے وہ مسیح یسوع کی طرف سے شاگردی کی دعوت اور اس کی شرائط سے متعلق ہے۔ یسوع اپنے الہی باپ کے مشن کی تکمیل کے لیے عظیم شہر یروشلم کی جانب رواں دواں ہے۔ بیشتر لوگ اسے تخت نشین دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس عظمت رفتہ کی تعبیر انہیں یسوع میں نظر آ رہی ہے جو کبھی ان کے باپ داؤد کو نصیب تھی۔ یسوع اس ہجوم کی امیدوں اور امنگوں کا ستارہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے مسیحا کے منتظر ہیں، مگر یسوع ایسا آدمی نہیں جو کسی سستی شہرت کی جستجو میں ہے، نہ ہی وہ لوگوں کے اس انبواء کو کسی سیاسی عزائم کے لیے استعمال کر سکتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے آئے وہ تا حیات اس کا شاگرد ٹھہرے۔ اس لیے وہ رکتا ہے اور مڑ کر ٹھہر کر اس ہجوم کو خبردار کرتا ہے۔ وہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اپنی منزل بیان کرتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت اگر سے شروع ہوتی ہے۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، شاگردی کی ایک قیمت ہے اور اس کے کچھ مطالبے ہیں۔ ان مطالبات کا پورا کرنا بہرحال ضروری ہے۔ ماں باپ سے کینہ، اس بات سے کیا مراد ہے؟ اس تعلیم کو ایک شخص اس صورت میں ہی سمجھ سکتا ہے جب یہ تمام چیزوں میں سے ایک چیز کامل ترجیح بن جائے، ایسی ترجیح جو ایک دم حتمی، غیر مشروط، مکمل اور مستحق ہو۔ یہ در حقیقت یسوع کی ذات کے ساتھ ایک جان نثاری ہے جو غیر مشروط تقدیس ہے۔ لہٰذا شاگرد ہونے سے مراد یسوع پر اسی طور جان نثار ہونا ہے جس طرح وہ باپ کا جان نثار ہے، جس طرف وہ ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں کیونکہ یسوع خود راستہ ہے۔ پھر ہم کلام میں یہ بھی سنتے ہیں کہ اسی طرح جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ مقدس لوکا کی نظر میں اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ تمام چیزوں میں دوسرے کو شریک کیا جائے تاکہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا مالک نہ بن سکے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ اپنا سب کچھ بیچ تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ شاگردی کا یہ تقاضا بھی ہمارے سامنے یسوع کی صورت کو آشکارا کرتا ہے، جس نے ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو خالی کر دیا، یہاں تک کہ اپنی حیثیت بحیثیت فرزند خدا کو بھی اس نے چھوڑ دیا تاکہ وہ ہماری انسانی ذات میں شریک ہو سکے۔ لہٰذا یسوع کا شاگرد ہونا اسے ہر ایک چیز پر ترجیح دینا ہے اور اپنی مادی، ذہنی اور روحانی چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے۔
کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا